آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن پاک کی شان اور صاحب قرآن کی شان، یعنی قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن یہ 30 پاروں کا جس کی ہم ہر روز ہر وقت تلاوت کرتے ہیں، اور صاحب قرآن آمنہ کا لال، مدینے کے تاجدار، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی ذات بابرکات ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک اور صاحب قرآن کو لازم و ملزوم فرما دیا۔ اگر ایک بندہ قرآن پاک کو تو مانتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو وہ سمجھ لیں نہ قرآن کو مانتا ہے نہ وہ خدا کو مانتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے ایک حرف کا انکار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ پورے کا پورا قرآن ماننا، اور اسی طرح آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے تمام کمالات، سرکار کے تمام معجزات، سرکار کی شان، سرکار کی عزت، رفعت، بلندی، سرکار کا میلاد، نورانیت، سیرت و صورت، آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کا ہر ایک فعل مبارک، سرکار کی ذات مبارک، صفات مبارک، ان کو تسلیم کرنا ہی عین ایمان ہے۔ ان میں سے کسی سرکار کی ایک شان کا انکار یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ رب پروردگار نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور یعنی آمنہ کا لال، وکتاب مبین، اور روشن واضح کتاب یعنی قرآن پاک۔ اب اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں دونوں چیزوں کا ذکر کر کے یہ واضح فرما دیا کہ لوگوں ذرا غور فرماؤ اس آیت کریمہ پر۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کے نازل کرنے سے پہلے آمنہ کے لال کو مبعوث فرمایا۔ سرکار اس دھرتی پر جلوہ گر ہوئے، اور سرکار کی نورانیت نے اس کائنات کو منور کیا، اور پھر اللہ نے قرآن بھیجا تاکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں جن لوگوں کے سینے منور ہو چکے ہیں، وہ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، تو وہ میرے قرآن پر بھی ایمان لائیں گے اور میرے محبوب پر بھی ایمان لائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ رب پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا اور کتاب کو مبین فرمایا۔ دونوں کائنات میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ نہ قرآن پاک کی مثال ہے، نہ آمنہ کے لال کی مثال ہے، نہ کوئی دوسرا قرآن پیش کر سکتا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی دوسرا نبی اس دھرتی پر آ سکتا ہے۔ یہ جس طرح اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ جس طرح اللہ کی نازل کی ہوئی آخری لا ریب کتاب ہے، اسی طرح اللہ کا آخری نبی آمنہ کا لال، مدینے کا تاجدار، وہ بھی لا ریب ہے، بے عیب ہے۔ نہ اس قرآن میں شک ہے اور نہ ہی آمنہ کے لال میں شک ہے۔
دونوں بے عیب ہیں، دونوں بے مثل و بے مثال ہیں۔ جس طرح قرآن پاک پر لوگوں نے شک کیا، مشرکین نے، یہود و نصارہ نے اس پر شک کیا، تو رب پروردگار نے پہلا چیلنج یہ کیا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو پھر اس کی مثال پیش کرو، اس جیسا کلام پیش کرو۔ جب سب مبہوت ہو گئے، لاجواب ہو گئے، تو پھر اللہ نے دوسرا چیلنج یہ دیا کہ پورے قرآن کی مثال تم پیش نہیں کر سکتے تو پھر آؤ 10 آیتوں کی طرح 10 آیتیں پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ جب اس بات میں بھی لاجواب ہو گئے تو پھر رب پروردگار نے فرمایا ایک آیت، ایک سورت اس کی مثل کی لے آؤ، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ میں تمہیں یہ چیلنج کر چکا ہوں، نہ تم اس کتاب کی مثل کتاب پیش کر سکتے ہو، نہ اس جیسی 10 آیتیں پیش کر سکتے ہو، نہ اس جیسی ایک آیت پیش کر سکتے ہو۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز اس جیسی آیت پیش نہیں کر سکتے، یہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اور پھر جب آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت مشرکین کو اللہ کی وحدانیت کی دی، انہوں نے دلیل طلب کی، تو رب پروردگار کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان زندگی کے 40 سال بسر کیے ہیں، ان 40 سالوں میں سے اگر ایک لمحہ مجھے عیب دار دکھا دو تو میرے رب کو ایک نہ مانگنا۔ تو رب پروردگار نے فرمایا جس طرح میرا قرآن بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح میرا محبوب مدینے والا نبی بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ نہ قرآن میں کوئی عیب تلاش کر سکا، نہ آمنہ کے لال میں کوئی عیب تلاش کر سکا، نہ قرآن کی کوئی مثل پیش کر سکا، نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قیامت تک مثل پیش کر سکے گا۔ ہے یہ بھی بے عیب ہے، آمنہ کا لال بھی بے عیب ہے۔ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ خاموش قرآن ہے، وہ بولتا ہوا قرآن ہے، شک اس میں بھی نہیں، شک اس میں بھی نہیں ہے، وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، یہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، وہ بھی لازوال ہے، یہ بھی لازوال۔ عیب اس میں بھی نہیں، عیب اس میں بھی نہیں، شک اس میں بھی نہیں، شک اس میں بھی نہیں۔ اس کی جناب سطرے کالی ہیں، اس کی زلفیں کالی ہیں، ہے وہ بھی پاک ہے، یہ بھی پاک ہے، وہ بھی طیب ہے، یہ بھی طیب۔ اس کی تلاوت کرنے والا قاری بن جاتا ہے اور اس کی زیارت کرنے والا صحابی بن جاتا ہے۔ دونوں بے مثل و بے مثال ہیں۔ اور پھر آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اس قرآن کی شان بیان کرتے ہوئے سنن دارمی شریف میں حدیث پاک ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 533 پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سرکار کی پاک زبان سے سماعت کیا، میں نے سرکار کی پاکیزہ اور طیب زبان سے سنا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم القرآن احب الى اللہ من السماوات والارض ومن فیہن او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مسجد صحابہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، میرا نبی منبر ختم نبوت پہ جلوہ گر ہے۔ سرکار منبر پاک پر واز فرماتے ہوئے قرآن پاک کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سن لو میرے صحابہ، اور یہ میرا پیغام کائنات کے ذرے ذرے میں پہنچا دو، کائنات والوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دو۔ فرمایا یہ جو اللہ کا قرآن ہے، سرکار نے فرمایا یہ جو اللہ کا، محبت سے یہ جو اللہ کا قرآن ہے، فرمایا رب پروردگار
نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے القرآن احب الاللہ ہے۔ سن لو کائنات والو، من السماوات والارض ومن فیہن۔ اب جملے کی طرف توجہ کرنا، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں اور رب پروردگار کی بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ زبان ہے کملی والے کی، بات ہے رب پروردگار کی، اور جس کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ ہے اللہ کا قرآن۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کا قرآن ہے، میرا پروردگار، میرا رب جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو کائنات کا رب ہے، رب پروردگار کے متعلق فرمایا کہ میرا رب کیا ہے؟ احب الاللہ من السماوات والارض ومن فیہن، جو کچھ آسمان ہیں، جو کچھ زمینیں ہیں، ومن فیہن، اور یا پھر جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا آسمانوں سے بھی بڑھ کر، زمینوں سے بھی بڑھ کر، ومن فیہن، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اس سے بھی بڑھ کر، اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس سے بھی بڑھ کر میرا رب سب سے زیادہ قرآن سے پیار کرتا ہے۔ میرا اللہ سب سے زیادہ قرآن سے محبت کرتا ہے۔ میرا اللہ سب سے زیادہ احب الاللہ، اللہ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ قرآن سے۔ سب سے زیادہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ بولو پھر ہمیں بھی قرآن سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے اور سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آسمانوں سے زیادہ اللہ قرآن سے محبت کرتا ہے، زمینوں سے زیادہ اللہ قرآن سے محبت کرتا ہے، اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے اس سے زیادہ اللہ قرآن سے محبت کرتا ہے۔ ذرا جملے کو دماغ کی تختی پہ نوٹ کرنا، یہ جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ آسمانوں سے زیادہ، زمینوں سے زیادہ، اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قرآن سے محبت کرتا ہے۔ اور جو قرآن میرے نبی کے سینہ اطہر پر نازل کیا، قلب مصطفیٰ پر نازل کیا، اس قلب مصطفیٰ سے پھر اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ اور پھر جن خوش نصیب لوگوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہو گیا، اللہ پھر ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ باتیں نسبتیں ہیں نا، کہ جو کسی چیز سے پیار کرے پھر اس سے جو پیار کرے اس سے بھی وہ پیار کرتا ہے، کہ یہ میری پسندیدہ چیز سے پیار کرنے والا بندہ ہے۔ اگر آپ مسجد سے پیار کرتے ہیں تو جن لوگوں نے مسجد کو تعمیر کیا وہ آپ سے پیار کریں گے کہ ہماری پسندیدہ مسجد سے آپ پیار کرتے ہیں۔ تو پھر مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، یہ بات دماغ کی تختی پہ نوٹ کر لو، جو بندہ قرآن سے محبت کرے گا، جو بندہ قرآن سے پیار کرے گا، جو بندہ اس قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کو یاد کرے گا، اس کا ترجمہ پڑھے گا، اس کی زیارت کرے گا، اس کو آنکھوں پہ لگائے گا، اس کو سینے پہ لگائے گا، رب پروردگار اس قرآن سے بھی پیار فرماتا ہے، اور قرآن سے پیار کرنے والے سے بھی پیار فرماتا ہے۔ جو بندہ قرآن سے محبت کرے گا اس سے اللہ بھی محبت فرمائے گا اور اللہ کا محبوب بھی محبت فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک لجپال ہے، جو اس کو اپنے سینے سے لگا لے پھر یہ قرآن اس کو رائے گاں نہیں کرتا، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کا دوسرا فرمان علی شان ذرا سماعت فرمائیں۔ رب پروردگار کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ذرا توجہ کرنا۔ ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لو ان القرآن جعل فی ہاب ثم علقی فی النار ما ترک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کرنا، حافظ قرآن کی بات آ رہی ہے، جس کے سینے میں
قرآن کی ایک صورت آ جائے اس کی بات آ رہی ہے، جس کے سینے میں قرآن کی ایک آیت آ جائے اس کی بات آ رہی ہے، جس کے سینے میں قرآن کا ایک لفظ آ جائے اس کی بات آ رہی ہے۔ رب پروردگار کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ حافظ قرآن کے ضامن بن کے جلوہ گر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہے میں اس کا ضامن بن گیا ہوں، میں اس کا محبت سے میں اس کا ضامن بن گیا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم قرآن پاک، یہ جو قرآن شریف ہے اس کا لکھا ہوا نسخہ لو، قرآن پاک کی صورت لو، قرآن پاک کی کوئی آیت لو اور اس کو چمڑے میں بند کر دو، چمڑے کا کور لے کر اس میں یہ قرآن پاک کا نسخہ بند کر دو، یہ قرآن پاک کی صورت رکھ دو، قرآن پاک کی کوئی آیت رکھ دو۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا توجہ کرنا، ثم القی فی النار، اور پھر اس چمڑے کو تم بے شک آگ میں ڈال دو، ما ترکا۔ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ آگ نہ اس چمڑے کو جلائے گی اور نہ اس کے اندر جو قرآن ہے اس قرآن کو جلائے گی۔ قرآن پاک جس چمڑے میں ڈالا گیا اس کو آگ میں ڈالا گیا۔ اب قرآن پاک کی حفاظت کس طرح اللہ فرما رہا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت تو چمڑا کر رہا ہے، قرآن کی حفاظت تو چمڑا کر رہا ہے، تو اب چمڑا کیوں نہیں جل رہا؟ ظاہری طور پر چمڑا قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن حقیقی طور پر قرآن اس چمڑے کی بھی حفاظت فرما رہا ہے۔ جو اوپر نہیں جل رہا، جو ڈائریکٹ آگ کے سپرد کیا گیا، قرآن نے اس کی حفاظت فرمائی۔ جس طرح قرآن کی ظاہری طور پر چمڑا حفاظت کر رہا ہے، جس طرح قرآن پاک پر ہم ایک غلاف ڈالتے ہیں، ایک کپڑا ڈالتے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں نا، قرآن پاک جس کپڑے کے اندر بند ہے ہم اس کپڑے کا بھی بوسہ لیتے ہیں، ہم اس کپڑے کو بھی چومتے ہیں۔ یہ میرے جسم پر کپڑا ہے، آپ کے جسم پر کپڑا ہے، کسی بڑے سے بڑے چودھری کے جسم پر کپڑا ہے، کوئی بندہ اس کے کپڑے کو بوسہ نہیں دیتا، حتیٰ کہ اس کی بیوی، اس کی اولاد بھی اس کا کپڑا نہیں چومتی۔ لیکن ایک کپڑا کسی غریب کے جسم پر ہے، اسی کے ساتھ کا کپڑا ظاہری طور پر سستا کپڑا ہے، وہ آپ نے قرآن پاک پر غلاف لگا دیا۔ اب ادھر امیر کے جسم پر ہزاروں گز کپڑا ہے، ہزاروں گز پیسوں والا کپڑا ہے، اس کو کوئی چومتا نہیں، لیکن ادھر سستے سے سستا کپڑا آپ نے قرآن پاک کا غلاف بنا دیا۔ آپ جب بھی وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کپڑا سستا ہے، بلکہ دیکھتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ لگ گیا ہے۔ پہلے آپ اس کپڑے کو چومتے ہیں، پھر قرآن کو چومتے ہیں۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان، سرکار نے فرمایا آپ نے قرآن پاک کو چمڑے میں بند کیا اور اس چمڑے کو آپ نے آگ میں ڈالا۔ اب وہ آگ جو جس کا کام ہے جلانا، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آگ نہ قرآن پاک کو جلائے گی اور نہ ہی اس چمڑے کو جلائے گی۔ چمڑے کو کیوں نہیں جلا رہی؟ اس کے اندر اللہ کے قرآن کی صورتیں ہیں، اس کے اندر اللہ کے قرآن کی صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ اب وہ چمڑے کی حفاظت قرآن پاک کر رہا ہے، اس چمڑے کی حفاظت اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے، رزلٹ دینے کے لیے بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام نے مثال دے کر ہماری ترغیب فرمائی کہ لوگوں جس طرح چمڑے کے اندر قرآن رکھا تو چمڑے کی حفاظت اللہ کے قرآن کے وسیلے سے ہوئی۔
قرآن اندر ہے، چمڑا باہر ہے، تو قرآن اندر رہ کر اس چمڑے کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسی طرح جس سینے کے اندر اللہ کا قرآن آ گیا، جس سینے نے اللہ کا قرآن محفوظ کر لیا، فرمایا قرآن اندر ہے، جب وہ قبر میں جائے گا قرآن اس کی حفاظت کرے گا، جب وہ حشر میں جائے گا قرآن اس کی حفاظت کرے گا، نہ اس کو قبر میں عذاب ہونے دے گا نہ اس کو حشر میں عذاب ہونے دے گا۔ اللہ کا قرآن اپنے حافظ قرآن کی، قرآن پڑھنے والے کی، سورت کی حفاظت کرنے والے کی، آیتوں کو اپنے سینے میں بٹھانے والے کی قبر میں بھی ضمانت بن جائے گا، حشر میں بھی ضامن بن جائے گا، نہ قبر میں عذاب ہونے دے گا نہ حشر میں عذاب ہونے دے گا۔ اس لیے رب پروردگار نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تصدق سے ہمیں یہ قرآن عطا کیا ہے۔ میرے بھائیوں ابھی وقت ہے، جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لو، آج نیت کر لو ہم نے قرآن حفظ کرنا ہے، چاہے ایک آیت ہو سکے بقیہ ساری زندگی میں، چاہے 2 آیتیں ہو جائیں بقیہ ساری زندگی میں، آپ فوت ہو جائیں قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سیکھتے ہوئے، اللہ آپ کو شہادت کی موت عطا کرے گا اور آپ کی قبر میں اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا۔ یہ دنیا سے قرآن سیکھتا ہوا آیا تھا، جہاں اس کو قرآن پاک پورے کا پورا قبر میں حفظ کروا دو، اور جب وہ میدان معاشر کی طرف جائے گا تو وہ حافظ قرآن بن کے جا رہا ہوگا۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ بات کی سمجھ آئی؟ کوئی مشکل نہیں ہے، نیت کر لیں ہم نے قرآن حفظ کرنا ہے، ایک آیت ہو سکتی ہے وہ کر لیں، 2 3 4 جتنا ہو سکتا ہے۔ سرکار نے یہ ضمانت دی ہے، طالب علم تم بن جاؤ، طالب علم تم بن جاؤ اور قبر و حشر میں ضامن تمہارا قرآن بن جائے گا۔ اور دوسری طرف سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جس سینے میں قرآن نہیں ہے، جو سینہ قرآن سے خالی ہے، جس سینے میں قرآن کا یعنی کوئی حصہ بھی نہیں ہے، قرآن جس سینے میں نہیں ہے، سرکار نے فرمایا وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی گھر تو بنا ہوا ہو پر اس میں کوئی رہتا نہ ہو، وہ مکان خالی ہو، وہ ویران ہو، جس گھر میں کوئی رہنے والا نہ ہو، اس میں آپ کو پتہ ہے پلاؤں کے ڈیرے ہو جاتے ہیں، اس گھر میں جناب غیر مخلوق کے ڈیرے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو پھر جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہاں پلائیں آئیں گی، وہاں جادو آئیں گے، وہاں تکلیفیں آئیں گی، وہاں پریشانیاں آئیں گی، وہاں شیطان ڈیرا لگائے گا۔ آج قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ آمینہ کے لال نے یہ ضمانت دی ہے کہ قرآن پاک سے اپنے آپ کو وابستہ تم کر لو اور جنت کے دروازے تمہارے لیے میں کھلوا دوں گا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرماؤ کہ مجھے پتا ہو 5 منٹ کے بعد میری موت آنے والی ہے، چند لمحات کے بعد میں مرنے والا ہوں، تو مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرماؤ میں وہ عمل کروں آخری لمحات میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، تم اپنے آپ کو اپنی ذات کو اہل علم کے سپرد کر دو، علم سیکھنا شروع کر لو۔ اگر تم علم سیکھتے سیکھتے فوت ہو گئے اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور جس کو اللہ شہادت کی موت دیتا ہے نا
سانس جب جسم کو چھوڑ رہا ہوتا ہے تو آخری وقت اللہ اس کو اپنا جلوہ نصیب فرماتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہے اس کے لیے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پر پھر عمل کرے گا، اس کا درجہ اس سے آگے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل جب میدان معاشر لگے گا، میں آمینہ کا لال نبی، ساری کائنات کا نبی، نبیوں کا سردار نبی، سید الانبیاء نبی، امام الانبیاء نبی، خاتم الانبیاء نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا، ہر بندے کو میں پیالے بھر بھر کے دے رہا ہوں گا۔ ادھر صدیق ہوگا، وہ میں پیالہ بھر کے اس کو دوں گا، ادھر عمر ہوگا پیالہ بھر کے اس کو دوں گا، ادھر عثمان ہوگا پیالہ بھر کے اس کو دوں گا، ادھر حیدر ہوگا پیالہ بھر کے اس کو دوں گا۔ یہ میرے غلاموں کو پلا رہے ہوں گے۔ فرمایا ایک میرا غلام جب حوض کوثر پہ آئے گا میں پیالہ رکھ دوں گا اور اپنے اس چلو میں، اپنے اس چلو میں، اپنے اس بک میں حوض کوثر کا پانی ڈال کر اس کے لبوں کے ساتھ لگاؤں گا۔ صحابہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خوش قسمت کون ہے؟ سب کو پیالوں سے پلایا جا رہا ہے اور اس کو آپ کے لبوں کے ساتھ آپ کے چلو کو لگایا جا رہا ہے، آپ کے ہاتھوں کے ساتھ اس کو پلایا جا رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے یہ وہ میرا غلام ہے جس نے دنیا میں رہ کر میرا قرآن پڑھا تھا، میری حدیث پڑھی تھی، میری فقہ پڑھی تھی، میرے دین سے وابستہ رہا تھا۔ یہ وہ میرے دین کا طالب علم ہے جس نے اپنی زندگی میرے قرآن کے لیے وقف کر دی تھی۔ آج میں اس کو پیالوں سے نہیں اپنے چلوؤں سے حوض کوثر پلا رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ اجر ہے۔ کس کے لیے؟ جس نے قرآن کے لیے زندگی وقف کر دی۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ جو آمنہ کے لال پر نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ذرا لفظوں پہ غور کرنا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے نازل کیا۔ کس نے نازل کیا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، یا رسول اللہ آپ پر نازل کیا۔ کس چیز کو؟ الکتاب، قرآن پاک کو۔ ذرا توجہ ہے، میں آپ کی مسئلہ ایک سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انزل اللہ علیکہ، میں نے نازل کیا یا رسول اللہ آپ پر۔ کس چیز کو؟ الکتاب، کتاب کو، قرآن پاک کو۔ اس بات میں کسی کو شک تو نہیں ہے؟ کائنات میں جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا، اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ قرآن کس نے نازل کیا؟ بولو، قرآن کس نے نازل کیا؟ کس پر نازل کیا؟ آمنہ کے لال پر نازل کیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں واو، اس کا معنی کیا ہے؟ سب کو پتا ہے، اور یعنی پچھلی بات اور تھی، اگلی بات اور ہے۔ میں اور محمد سلیم لاہور گئے، میں اور خالد نے روزہ رکھا۔ یہ اور کیا ہے؟ دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر رہا ہے۔ یہ مسجد ہے اور ساتھ مدرسہ ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی نا؟ یہ مسجد ہے اور ساتھ روڈ ہے۔ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ کس نے کی؟ اور نے۔ یہ واو دو چیزوں کو علیحدہ کر رہی ہے۔ اب ذرا غور کرنا، اللہ فرماتا ہے قرآن نازل کرنے والا میں ہوں، قرآن نازل کرنے والا میں ہوں۔ آگے آگے ہے واو، اس کے آگے ہے الحکمہ والحکمہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن بھی نازل کرنے والا میں ہوں، اور اکیلا قرآن نہیں نازل کیا، اور حکمت، قرآن بھی نازل میں نے کیا ہے،
اور یار پر حکمت بھی میں نے نازل کی ہے. یعنی قرآن اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے. یہ دونوں چیزیں کس نے نازل کی؟ اللہ نے. قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، حکمت بھی اللہ نے نازل کی. کس پر نازل کی؟ علیکا یا رسول اللہ، آپ پر. آپ تھوڑا سا آگے چلنا ہے. آگے کیا ہے؟ لفظ وا، پھر آگے واو ہے. واو کا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ اور. قرآن کس نے نازل کیا اور حکمت کس نے نازل کی؟ قرآن علیحدہ ہوا، حکمت علیحدہ ہوئی. آگے اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سنیو ذرا غور کرنا قرآن کے جملے پر. اللہ فرماتا ہے قرآن نازل میں نے کیا اور حکمت نازل میں نے کی. قرآن اور ہے، حکمت اور ہے. قرآن بھی نازل میں نے کیا اور حکمت بھی نازل میں نے کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ علم بھی میں نے آپ کو سکھا دیا. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ بولو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزوں کے درمیان اور ہے. قرآن پھر اور، حکمت اور پھر تعلیم. اب پتہ یہ چلا کہ جو بندہ یہ تسلیم کرے گا کہ قرآن نازل کس نے کیا؟ اللہ نے. اور جو بندہ یہ تسلیم کرے گا حکمت نازل کس نے کی. اب جس طرح قرآن کا منکر کون ہے؟ بولو قرآن کا منکر کون ہے؟ وہ ایدے وچ بھی سیاست کرن رہے ہو، وہ ایدے تے ووٹ نہیں خراب ہوندے. قرآن کا منکر کون ہے؟ بولو، نہیں پریشانی ہوگی انشاءاللہ. قرآن کا منکر کون ہے؟ کافر. حکمت کا منکر کون ہے؟ جس طرح قرآن کا منکر کافر، جس طرح حکمت کا منکر کافر. جملے کو دماغ پر نوٹ کرو. جس طرح قرآن کا منکر کافر، جس طرح حکمت کا منکر کافر، اسی طرح آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہولی ہو گئے. میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے تو ایک لفظ بھی نہیں بولا. میں نے قرآن کا معنی کیا ہے. قرآن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج، حکمت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج. اسی لین میں، اسی سطر میں واو کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ پہلے نہ جانتے تھے، عالم ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو سکھا دیا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی آپ کو سکھا دیا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ قرآن کو جو مانے گا حکمت کو ماننا پڑے گا. جو حکمت کو مانے گا آمینہ کے لال کے علم پاک کو بھی ماننا پڑے گا. مکمل مومن وہ ہوگا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن بھی ہوگا، آمینہ کے لال کی حکمت بھی ہوگی اور آمینہ کے لال کا علم پاک بھی ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ نعرہ حیدری، یا علی. عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، آپ چاہ گیا. نعرہ غوثیہ. باتیں تو بے شمار تھیں، آخر میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں. یہ جو قرآن پاک کی سورہ فاتحہ شریف ہے نا، یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. قرآن پاک کی سورہ فاتحہ شریف یہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے. یہ مکی بھی ہے اور مکی اس لیے ہے کہ مکے میں نازل ہوئی، مدنی اس لیے ہے کہ مدینے میں نازل ہوئی. اس میں بڑی بے شمار حکمتیں علماء نے لکھی ہیں. وقت بہت کم ہے، میں ایک مسئلہ آپ حضرات تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اس جناب سورہ مبارکہ میں ایک آیت کریے، ساری سورت دعا ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الدعا الحمدللہ. سب دعاؤں سے افضل دعا کون ہے؟ الحمدللہ.
یعنی سورہ فاتحہ، اور یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اس میں ایک ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں، یا اللہ ہم جھکتے تیرے آگے ہیں، یا اللہ سجدہ تیرے لیے، یا اللہ رکوع تیرے لیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ اب ذرا جملے پہ غور کرنا، عبادت کس کے لیے؟ گج وج کے عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مدد کس سے؟ اللہ سے۔ عبادت بھی اللہ کی، مدد بھی اللہ کی۔ آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں تک تو بات بنتی ہے، ہر بندہ دعا مانگ سکتا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ اب آگے چاہیے یہ تھا، اللہ فرماتا صراط القرآن کہ مجھ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں قرآن کے راستے پر چلا، یا صراط الحدیث ہمیں حدیث کے راستے پر چلا۔ ذرا غور کرنا، آج جہنم کے اندر ایک نیا شیطان پیدا ہو چکا ہے جس کو انجینئر کہا جاتا ہے۔ نہ وہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ جناب وہ محدث ہے، نہ وہ قاری ہے، وہ انجینئر ہے، پتہ نہیں کس چیز کا انجینئر ہے۔ اس کا نہ قرآن سے واسطہ ہے، نہ حدیث سے واسطہ ہے، اور لوگوں کو گمراہ کس طریقے سے کر رہا ہے۔ جی میں جو دین دے رہا ہوں نا، یہ کتابوں کا دین ہے۔ بابے جو ہیں وہ دین کے دشمن ہیں۔ میں بابوں کی بات نہیں کرتا، میں کتابوں کی بات کرتا ہوں۔ آؤ میرے ہاتھ میں یہ اللہ کا قرآن ہے، آپ کو ایک قاعدہ کلیہ سمجھا رہا ہوں۔ پوری اس کی تحریک کا جتنی بلڈنگ ہے وہ ساری کی ساری ملینیٹ ہونے والی ہے۔ رب پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ جب دین میں جھگڑا پڑ جائے، ارے دعویٰ تو ہر بندہ کرتا ہے نا کہ میں بھی سچا ہوں، ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے میں بھی سچا ہوں، ہر بندے کا جناب یہ نعرہ ہے کہ میں سچا ہوں۔ اگر کہا جائے کہ تمہاری سچائی کی دلیل کیا ہے تو کہا جاتا ہے میرا کتب خانہ دیکھ لو، یہ بہت بڑا ہے، یہ مدرسہ دیکھ لو، اس کی بلڈنگ بہت بڑی ہے، میری لائبریری دیکھ لو یہ بہت بڑی ہے، میں ہر مہینے رسالے نکالتا ہوں یہ بہت بڑے ہیں، میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں یہ بہت بڑی میری سچائی کی دلیل ہے۔ رب پروردگار سے پوچھتے ہیں یا اللہ فیصلہ تو فرما، کیا لائبریری سچائی کی دلیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ مدرسہ سچائی کی دلیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ بلڈنگ سچائی کی دلیل ہے؟ فرمایا بادشاہی مسجد کے دروازے پر جا کر دیکھ لو، وہاں تمہیں ایک بلڈنگ بڑی حسین و جمیل بلڈنگ نظر آئے گی جو رنجیت سنگھ کے لیے بنی، جو اس کی مڑی بنائی گئی۔ بلڈنگ بھی سچائی کی دلیل بولو نا نہیں ہے، لائبریری بھی سچائی کی دلیل نہیں ہے، مدرسہ بھی سچائی کی دلیل نہیں ہے، رسالے بھی سچائی کی دلیل نہیں ہے، علم بھی سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان عالم ہے کہ نہیں؟ بولو عالم ہے نا، پھر اور کافر بھی ہے۔ شیطان عالم بھی ہے اور کافر بھی، اور بولو کی ہو گیا یار، شیطان عالم بھی ہے کافر بھی ہے، یعنی علم اور کفر اکٹھا ہو گیا۔ یہود میں بڑے بڑے علماء ہیں اور کافر بھی ہیں، کفر اور علم اکٹھا ہو گیا۔ نصارہ میں بڑے بڑے عالم بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، کفر اور علم اکٹھا ہو گیا۔ جاؤ مشرق سے لے کر مغرب تک، میرا یہ چیلنج ہے، کائنات میں ایک ولی دکھا دو جو کافر ہو، ایک ولی دکھا دو جو کافر ہو۔ کفر اور علم اکٹھا ہو سکتا ہے، ولایت اور کفر اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ وگرنہ آؤ، اگر تم اپنے آپ کو سچا کہتے ہو تو پھر عبد القادر جیلانی اپنی جماعت میں دکھاؤ، حضرت خواجہ اجمیری اپنی جماعت میں دکھاؤ، داتا حجویری اپنی جماعت میں دکھاؤ۔ واللہ باللہ تاللہ
اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر ایمان دیکھنا ہے تو پھر اہل سنت کے پاس آنا پڑے گا، یہاں علم بھی ملے گا اور ولایت بھی اللہ تمہیں دکھائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اچھا، یہاں اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا، اگر تمہیں سچائی میں شک پڑ جائے، اگر تمہیں سچائی میں شک پڑ جائے تو فیصلہ کتاب نہیں کرے گی۔ او بولو، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، اگر سچائی میں شک پڑ جائے تو فیصلہ کتاب نہیں سمجھائے گی، فیصلہ رسالے نہیں سمجھائیں گے، فیصلہ بلڈنگیں نہیں سمجھائے گی، یا اللہ پھر فیصلہ کون سمجھائے گا؟ رب پروردگار نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر سچائی کا فیصلہ سمجھنا چاہتے ہو، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچائی تمہیں کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے نبیوں کے دروازے پر، شہداء کے دروازے پر، صدیقوں کے دروازے پر اور کائنات کے ولیوں کے دروازے پر تمہیں سچائی ملے گی۔ اللہ نے فرمایا فیصلہ کروانے کے لیے تمہیں کہاں جانا پڑے گا؟ ولیوں کے دروازے پہ، بابوں کے دروازے پہ۔ کہاں جانا پڑے گا؟ بابوں کے، ولیوں کے دروازوں پہ جانا پڑے گا۔ یہ کتاب بھی اگر سمجھنی ہے تو یہ بھی اللہ کے ولی سمجھائیں گے تو پھر کتاب سمجھ آئے گی، پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب تک آپ کسی اللہ کے محبوب بندے کے دہلیز پر نہیں جائیں گے، نہ یہ قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا، نہ حدیث آپ کی رہنمائی کرے گی۔ اگر آپ قرآن سے رہنمائی چاہتے ہیں، ویسے اللہ نے فرما دیا ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے، یہی قرآن کئیوں کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ تو وہ گمراہ کون ہے؟ جس طرح شیطان، یہود و نصارہ اور اس دنیا کے فرقے ہیں، وہ عالم علم ہونے کے باوجود کئی کافروں میں، عیسائیوں میں بڑے بڑے قرآن کے حافظ بھی ہیں، عیسائیوں میں قرآن کے حافظ ہیں، یہودیوں میں قرآن کے حافظ ہیں، ہندوؤں اور سکھوں میں قرآن کے حافظ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ خالی حفظ بھی سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ سچائی اس وقت دامن میں آئے گی جب سینے میں قرآن ہوگا اور نظر داتا علی حجویری کے چہرے پر ہوگی۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن نے ہمیں یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اگر سچائی کی تلاش ہے تو پھر کہاں تلاش کرو؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے محبوب بندوں کی سنگت اختیار کرو، اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم سچائی چاہتے ہو تو پھر قرآن کو پڑھتے پڑھتے اللہ کے نیک بندوں کی سنگت اختیار کرو، اللہ تمہیں دامن قرآن سے وابستہ کر دے گا۔ اور دامن قرآن کہاں سے ملے گا؟ آمنہ کے لال کے دروازے سے۔ یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں یہ ہمیں کہاں پہنچاتے ہیں؟ آمنہ کے لال کے دروازے پر۔ کہاں پہنچاتے ہیں؟ آمنہ کے لال کے دروازے پر، کیونکہ اللہ نے قرآن اور آمنہ کے لال کو لازم و ملزوم کر دیا ہے۔ فرمایا اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ عملی طور پر یہی تو ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تھا اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھ لو۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کا سارا وجود اطہر اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام ہاتھ ہلاتے ہیں اللہ کا قرآن بنتا ہے، جب سرکار ہاتھ ہلاتے ہیں اللہ کا قرآن بنتا ہے، جب میرا نبی لب ہلاتا ہے
تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، جب میرا نبی امامہ شریف باندھتا ہے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، جب میرا نبی مسواک شریف فرماتا ہے اللہ کا قرآن بنتا ہے، میرا نبی جب حرکت فرماتا ہے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی مکے کی گلیوں میں چلتا ہے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، میرا نبی مدینہ شریف جاتا ہے اللہ کا قرآن بنتا ہے، میرا نبی پہاڑوں پر جاتا ہے اللہ کا قرآن بنتا ہے، میرا نبی غاروں میں جاتا ہے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے۔ آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، میرا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اوپر دیکھ لے، ایک بار دیکھے اللہ کا قرآن بن جائے، پھر دوسری بار دیکھے پھر قرآن بن جائے، پھر تیسری بار دیکھے اللہ کا قرآن بن جائے۔ دیکھنا بھی ایک ہے اور حکم بھی ایک ہے، لیکن 3 بار اللہ وہی ایک حکم نازل کر کے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یار تو نے 3 مرتبہ اوپر دیکھا ہے، ہم نے تیرے چہرے کی خیرات قرآن کی 3 آیتیں نازل کر دی ہیں۔ یہ ہے اللہ کا قرآن۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار کے متعلق اللہ نے یہ جناب ہمیں بتلا دیا کہ میرا نبی اوپر دیکھے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی نیچے دیکھے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی دائیں دیکھے قرآن بنتا ہے، میرا نبی بائیں دیکھے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی مسکرائے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی لیٹتا ہے تو قرآن بنتا ہے۔ سنو میرا نبی آتا ہے، یعنی میرا نبی آتا ہے جب میلاد ہوتا ہے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی جاتا ہے یعنی معراج پر تو پھر بھی قرآن بنتا ہے، میرا نبی جناب سنتا ہے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی چلتا ہے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی کھاتا ہے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی سوتا ہے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی سنورتا ہے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی ابھرتا ہے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی لباس پہنتا ہے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی کنگھی فرماتا ہے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی شیشہ دیکھتا ہے تو قرآن بنتا ہے، میرا نبی زلفیں سنوارتا ہے تو قرآن بنتا ہے، چادر اوڑھنے لگا تو مدثر بن گیا، کملی اوڑھنے لگا تو مزمل بن گیا۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کا اٹھنا بیٹھنا یہ اللہ کا قرآن بن رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پاک اللہ کا قرآن ہے۔ دوستان محترم، یہ دونوں چیزیں آپ کے ملحوظ خاطر ہونی چاہیے۔ اگر قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آمینہ کے لال سے پیار کرنا پڑے گا، اگر آمینہ کے لال تک پہنچنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کو سمجھنا پڑے گا، قرآن پاک کو سینے میں بٹھانا پڑے گا۔ عقیدت و احترام کے ساتھ دونوں چیزوں سے پیار کرو گے تو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔